قرآن حکیم کی شان، اس کی عزت و عظمت، اس کی رفعت، اس کی بلندی اس کو بیان کرتی ہیں۔ اور رمضان المبارک کو جو فضیلت ملی، جو شان ملی، جو مرتبہ ملا، وہ بھی قرآن کی وجہ سے ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا۔ تو قرآن کا نزول اصل میں اس نے اس مہینے کو مبارک کر دیا اور اس مہینے کو عزت دے دی، شان دے دی، مرتبہ دے دیا۔ اسی لیے رمضان اور قرآن یہ دونوں اکٹھے چلتے ہیں، کہ رمضان بھی آتا ہے اور قرآن حکیم کا نزول بھی اس مبارک مہینے میں ہوا، اور قرآن کا دور بھی کثرت کے ساتھ مسلمانوں سے اسی مہینے میں کروایا جاتا ہے۔ یہ رات کو کھڑے ہو کر جو ہم قرآن حکیم پر تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، یہ اسی لیے ہے کہ رمضان آیا تو ہم قرآن حکیم پر غور و فکر کریں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، اور قرآن حکیم کو سامنے رکھ کر اب ہم اپنی زندگی کا تجزیہ کریں کہ قرآن یہ کیا ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں۔ جیسے یہاں فرمایا اس آیت میں ہدی للناس، قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہ ہدایت عامہ سارے انسانوں کو قرآن سے ہدایت کیسے ملے گی؟ اس کا پروگرام مسلمان نے بنانا ہے کہ سب سے پہلے مسلمان خود اس قرآن سے ہدایت حاصل کر کے اس ہدایت پر عمل کرے، اور پھر دنیا انسانیت کو اس ہدایت پر کھڑا کرے، کیونکہ یہ ہدی للناس ہے۔ دوسری چیز اس آیت میں فرمائی وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، کہ ہدایت کی واضح دلائل قرآن حکیم پیش کرتا ہے۔ اب جب آپ قرآن پڑھیں گے تو سب سے پہلی صورت میں قرآن حکیم کا افتتاح ہو رہا ہے، تو وہاں پر جو دعا سکھلائی وہ بھی ہدایت کی دعا تھی۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں ان کا راستہ دکھلا دے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ وہ مغضوب علیہ ہوں اور نہ گمراہ ہوں، ان کے راستے پر ہمیں نہ چلا۔ تو گویا قرآن حکیم اسے ہدی للناس وبینات من الہدیٰ فرمایا، تو اس قرآن نے اپنے پڑھنے والے کو سب سے پہلی بنیاد یہ بتائی، اگر تو ہدایت پر قائم رہنا چاہتا ہے، صراط مستقیم پر قائم رہنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلا کام تجھے یہ کرنا ہے کہ تجھے وہ لوگ، وہ جماعتیں تلاش کرنی ہیں جو ہدایت کی نمائندہ جماعتیں۔ اس لیے قرآن حکیم نے ہدایت کی نمائندہ جماعتوں کا تذکرہ بھی خود کر دیا کہ انعام یافتہ جماعتیں کون سی ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار جماعتیں یہ ہدایت یافتہ جماعتیں ہیں، انعام والی جماعتیں ہیں۔ ان کا راستہ اگر تم چن لوگے تو تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، نیک لوگوں کا راستہ، جب ہم اس کا انتخاب کریں گے تو ہدایت ملے گی۔ دوسری چیز فرمائی والفرقان، یہ کلام مجید حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، اسے الفرقان کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد اسے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ بات حق ہے اور یہ بات باطل ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ امانت ہے، یہ بددیانتی ہے، اور یہ رات ہے، یہ دن ہے، یہ فرق اسے پتہ چلنا چاہیے۔ اگر ہمیں قرآن پڑھنے کے بعد یہ فرق محسوس نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے قرآن حکیم کو درست انداز سے، صحیح اعتبار سے سمجھا نہیں۔ اگر سمجھتے تو یہ گلہ نہ کرتے کہ ہم اب کس کے پیچھے جائیں جی، اتنے لوگ ہیں، اتنی جماعتیں ہیں،
اس لیے فرمایا دیکھو کہ قرآن حکیم کیا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ تمہیں ہدایت کس چیز کی دیتا ہے؟ فرمایا اس راستے کی جو بالکل سیدھا راستہ ہے، ٹرو راستہ، صحیح راستہ، حقیقت پر مبنی راستہ، یہ اس راستے کی تمہیں ہدایت دیتا ہے کہ جب تم اس کلام مجید پر غور کرنا شروع کرو گے تو پھر تمہارے سامنے راستے کھلنے شروع ہو جائیں گے۔ اسی لیے امام المفسرین، امام المحدثین، رئیس المفسرین امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ہمیں قرآن حکیم کو سب سے پہلے بذات خود اس کا مطالعہ کر کے اس کی منشا کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ سب سے پہلے تفسیر کھول لے۔ تفسیر میں مفسر کی آراء ہے۔ جب ہم قرآن کو براہ راست پڑھیں گے تو قرآن حکیم ہمیں بہت ساری چیزیں واضح بتائے گا، کیونکہ قرآن یہ بالکل واضح باتیں کرتا ہے۔ انہ لقول فصل، فرمایا کہ یہ قول فصل ہے، یہ دو ٹوک بات ہے۔ وما ہوا بالہزل، اس میں کوئی جو ہے ہنسی اور مذاق کی بات نہیں، اس کو واضح اور صاف ستھرا رکھا ہے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا فتنے پیدا ہو جائیں گے، وہ زمانہ فتنوں کو لے کر آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے فوراً سوال پوچھ لیا، فَقُلْتُ مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ ان فتنوں سے نکلنے کا ذریعہ کیا چیز ہوگی؟ جب فتنے آئیں گے تو ان فتنوں سے ہم نکلیں گے کیسے؟ قال کتاب اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فتنوں سے نکلنے کا ذریعہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کہ جب آپ اس کتاب کو سمجھیں گے یہ آپ پر واضح کرے گی۔ اس لیے کتاب اللہ، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کتاب کی 3 خوبیاں بیان فرمائیں، 3 خوبیاں۔ فرما فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس میں 3 خوبیاں ہیں، 3 کمالات ہیں۔ فیہ نبأ ما قبلکم، یہ تمہارے پہلے لوگوں کے حالات اور واقعات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ آپ قرآن کھولیں گے آپ کو قرآن حکیم میں قصص اقوام عالم کے حالات و واقعات، انبیاء کے حالات، اس کے ضمن میں ان پر آنے والے جو مسائل تھے ان کا تذکرہ ملے گا کہ دیکھو یہ حق اور باطل کی جنگ تھی، اس میں جیتا کون، اس میں ہارا کون۔ آپ قرآن پڑھتے جائیں، قرآن ان واقعات کو پیش کرتا ہے۔ نبأ ما قبلکم، فرمایا وخبر ما بعدکم، اس کتاب میں تمہارے مستقبل کے حالات کو، بعد کے حالات کو بھی بیان کر دیا ہے کہ کل آنے والے دنوں میں تمہارے ساتھ کیا معاملات پیش ہوں گے، تمہاری کل میں کیا ہوگا، تمہارے اس عمل کا رزلٹ تمہیں کل کیا ملے گا، پرسوں کیا ملے گا، اس زندگی میں کیا ملے گا، مرنے کے بعد کیا ملے گا، اور میدان محشر میں کیا ملے گا۔ آپ قرآن حکیم پڑھیں، مختلف واقعات، حالات کے ضمن میں قرآن ان چیزوں کو پیش کرتا ہے۔ وقت نہیں ہے کہ میں ان سب کا تذکرہ کروں۔ اور تیسری چیز فرمائی وَحَكَمُ مَا بَيْنَكُمْ، یہ کتاب اگر تمہارے درمیان میں کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے، کوئی لڑائی پیدا ہو جائے، کوئی مسئلہ آ جائے تو یہ کتاب اس لڑائی کا حل ہے، اس مسئلے کا حل ہے، اس جھگڑے کا تصفیہ ہے، یہ تمہارے لیے جج ہے، یہ تمہارے لیے منصف ہے کہ اگر تم اس کتاب کی طرف رجوع کرو گے یہ تمہیں تمہارے تمام جھگڑوں کا درست حل بتائے گی کہ یہ جھگڑا پیدا ہو گیا، اس کا حل اب ہم کہاں سے تلاش کریں، اللہ کی کتاب میں ہم آئیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جو جھگڑے پیدا ہوئے ان کا حل کیا، قرآن حکیم ان جھگڑوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ آپ سورہ نساء کو اٹھائیں، 2 واقعات تو صرف اس سورہ مبارکہ میں قرآن نے بیان کیے، ایک زمین کا جھگڑا،
ایک نام نہاد منافق کا جو ظاہراً مسلمان ہے باطناً مسلمان نہیں، اس نے جو ہے زمین پر قبضہ کر لیا۔ اب جو لوگ دوسرے کی زمینوں پر قبضہ کر کے ناحق فیصلے دیتے ہیں، رشتہ داریوں کا خیال رکھتے ہیں، وہ قرآن کے اس فیصلے کو سامنے رکھیں۔ دوسرا اس نام نہاد مسلمان کا واقعہ کہ جس نے جو ہے ایک مسلمان کے گھر سے چوری کی اور چوری کر کے اس نے وہ سامان چوری کا یہودی کے گھر میں رکھوا دیا۔ اب صبح جب انہوں نے دیکھا وہ آٹے کا توڑا اس میں سوراخ تھا، لائن لگتے 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 یہودی کے گھر میں پہنچ گئی۔ اب وہ سارے جو اس کے خاندان کے لوگ تھے وہ بیٹھ کر رات کو مشورہ کرتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں، ہاتھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ہم ایک ہو کر رسول اللہ کو اپنے پیج پر لے کر آئیں گے، ہمارے خلاف فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ادھر یہودی ہے ادھر مسلمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب ہم نے آپ کو یہ قرآن کیوں دیا؟ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، آپ اللہ کے حکم کے مطابق اس پاک کلام کو سامنے رکھ کے فیصلے فرمائیں۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ آپ کسی خائن کی طرف سے آپ جھگڑا کرنے کے لیے آپ سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں، آپ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ یہودی ہو کر حق پر ہے تو آپ کو فیصلہ اس کے حق میں دینا ہوگا۔ اسلام اپنی عدالتی نظام کو بڑا واضح طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ تین خوبیاں قرآن حکیم کی پیش کی۔ تو میرے دوستو جب ہم قرآن پر غور کریں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو کھولیں گے اور اس کا ترجمہ دیکھیں گے تو پھر ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں واضح ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کی طرف رجوع نصیب فرمائے تاکہ ہم اس دنیا میں اور آنے والے جہان میں اس قرآن کے ذریعے سے سرخرو ہو سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔